ایک پارلیمنٹ سے 2 ترامیم کافی ہیں. آئین ایسی دستاویزات نہیں جیسے بار بار تبدیل کیا جائے. مزید ترمیم کی حمایت نہیں کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی سے ذاتی اختلاف نہیں, ان کا طریقہ غلط ہے. جس صوبے میں پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے وہاں ان کی حکومت ناکام ہو چکی. بانی پی ٹی آئی اب بھی اسی راہ پر چل رہے ہیں جس سے پورا سسٹم دباؤ میں آ جاتا ہے. سیاست میں آگے بڑھنے کا مفاہمت ہی بہترین طریقہ ہے. تمام اداروں کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے. سیاسی جماعتوں کو بھی اپنی سیاسی دائرے میں رہ کر کرنی چاہیے. غیر سیاسی انداز میں فوج کو نشانہ بنانے والوں کا مقابلہ کرنا ہوگا. اگر ایسے ماحول میں رہیں گے کہ ایک دوسرے سے بات نہ کر سکے تو مسائل ہوں گے. میرا پنجاب آنا ہضم نہیں ہوتا. میں تو کہتا ہوں کہ سندھ میں اپنا گورنر لگائیں جو ابھی تک نہیں لگایا. پہلے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے اتفاق رائے پر عمل کریں, پھر آگے چلیں. پنجاب کی تقسیم کا سوچ بھی نہیں سکتا. سندھ میں ایسا کرتا تو بہت رد عمل آتا. لوگوں نے الٹا لٹکا دینا تھا. عوام ووٹ دیں گے تو ضرور وزیر اعظم بنوں گا. اتحادیوں کو سیاسی سپیس لینی پڑتی ہے. ان حالات میں وزیر اعظم بننے کے سوال پر بلاول نے کانوں کو ہاتھ لگا دیے. پی ٹی آئی اپنے بانی کو سیاسی شہید بنانا چاہتی ہے. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی حالات کو اس طرف لے جا رہی ہے اسے سیاسی شہید بننے کا موقع ملے. پی ٹی آئی والے بانی سے ملاقات کرنا ہی نہیں چاہتے. ان کی خواہش ہے کہ جیل کے باہر سیاسی شعبہ بازی کی جائے. سیاسی لوگوں کی بانی پی ٹی آئی کی نظر میں کوئی عزت اور وقت نہیں. ان لوگوں نے بہت سے فیصلے کیے مگر جیل سے سارے رد ہو گئے. ایک پارٹی چاہتی ہے کہ پاکستان میں نیپال, بنگلہ دیش یا سری لنکا کی طرح ہنگامہ ہو. ہمیں چاہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ہو. سیاسی حکومت کے طور پر ہم ایمرجنسی یا گورنر راج کی طرف نہیں جانا چاہتے. بانی پی ٹی آئی سے منسٹر گوہر بہنوں اور وکلا کی ملاقات نہ ہو سکی. پیمز کے ڈاکٹرز کی ملاقات, طبی معائنہ کیا, رپورٹ بعد میں جاری کی جائے گی. منسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ملاقات ہمارا حق ہے. عدالت کے حکم کی تعمیل پر یہاں آتے ہیں. ملک مزید انتشار اور کشیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا. سیاست میں اختلاف ہو سکتا ہے, دشمنی نہیں. ایک دوسرے کو خطرہ نہ سمجھیں. کچھ سیاسی لوگ آپس میں لڑ پڑیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوشش کرنا چاہیے کہ یہ کشیدگی ختم ہو, ملک میں امن ہو. جب بانی اور بشرا بی بی سمیت ملاقاتیں ہوں گی تو حالات بہتر ہو جائیں گے. فیملی کی ملاقاتوں پر سیاست نہ کریں. فیملی کو ملاقات کی اجازت ملنی چاہیے. اسپیکر صاحب نے ملاقات کا کہا انہوں نے ہمیشہ اچھا کردار ادا کیا. بانی کی تحریر کے مطابق محمود خان جگزئی اور علامہ راجہ ناصر کے پاس بات کرنے کا اختیار ہے. تب مل بیٹھیں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں. مسائل کا حل ڈائیلاگ اور سمجھوتے میں ہے, طاقت میں نہیں. ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے حکومت کو پہل کرنی چاہیے. تحریک تحفظ آئین کے رہنما محمود جگزئی کی اے بی این کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا اکثر فیصلے عوام کے حق میں نہیں ہوتے. آئین کی قدر کم ہو رہی ہے. سیاسی فیصلے ذاتی مفاد پر مبنی ہیں. فوج اور سیاسی قیادت کے درمیان نیشنل ڈائیلاگ ضروری ہے. موجودہ حالات میں دونوں فریقین پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. عوام کی شمولیت اور شفاف عمل سے ہی مسائل حل ہوں گے. طاقت, جنگ اور ذاتی مفادات مسائل بڑھاتے ہیں. مذاکرات کا مطلب منت نہیں. بانی پی ٹی آئی کو اپنی ذات کے لیے کوئی آسائش درکار نہیں. سلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے گفتگو. کہا ملاقاتیں روکنے کی ذمہ داری ریاست کے کچھ حلقوں پر ہے, قانون کے مطابق نہیں. منشا کے مطابق ملاقاتیوں کو آنے دیا جا رہا ہے. جسے وہ چاہیں گے وہی مل سکے گا. بانی پی ٹی آئی کا حق ہے کہ بیٹے ان سے ملاقات کریں. بانی اور ان کی بہنوں کی بات پارٹی لائن نہیں, ذاتی موقف ہے. ہم کوئی سینسر بورڈ نہیں. بانی جو کہتے ہیں وہی باہر پہنچاتے ہیں. ہزاروں لوگوں اکاؤنٹس ہمارے کنٹرول میں نہیں. ہمیں ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے. پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف پر پابندی کی قرارداد منظور. قرارداد مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی طاہر پرویز نے ایوان میں پیش کی. قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ ملک کے خلاف بیان بازی کرنے, انتشار پھیلانے اور پاکستان کے مخالف دشمن ملک کی اعلیٰ کار پارٹی اور بانی پر پابندی لگائی جائے. جو لیڈران خواہ ان کا تعلق کسی بھی سیاسی اور غیر سیاسی پارٹی سے ہو, ان کے خلاف ملکی قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. ایوان پاکستان کے استحکام کی حفاظت کے لیے کام کرنے والے اداروں اور ان کے سربراہان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. اپوزیشن نے قرارداد کو سیاسی انتقام قرار دیا. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے انڈونیشیا کے صدر کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات سمیت عام امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ. دو طرفہ تعلقات کو مزید بڑھانے پر بھی اتفاق. دونوں رہنماؤں نے کشمیر اور غزہ کی صورتحال سمیت علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت کی. ملاقات کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے انڈونیشیا کے صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا پاک انڈونیشیا دوستی ہر آزمائش پر پورا اتری. تعلقات بلندیوں کو چھوئیں گے.
بات چیت انتہائی مثبت اور تعمیری رہی۔ میڈیکل، ہیلتھ، ووکیشنل ٹریننگ میں تعاون پر بات چیت ہوئی۔ انڈونیشین صدر نے شاندار میزبانی اور استقبال پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں۔ غزہ کے معاملے پر ہم نے مشترکہ موقف اپنایا۔ تعلیم، تجارت، زراعت، ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیں گے۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان تعاون کے 7 معاہدوں اور مفاہمتی عہدوں پر دستخط۔ وزیراعظم ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور انڈونیشیا کے صدر کی موجودگی میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے معاہدوں اور مفاہمتی عہدوں کے تبادلے کی تقریب۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان اعلیٰ تعلیم کے شعبوں میں تعاون، تاریخی دستاویزات اور ریکارڈ محفوظ بنانے، منشیات سمگلنگ کی روک تھام اور صحت کے شعبے میں تعاون کی مفاہمتی عہدوں سمیت دیگر معاہدے شامل ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کی انڈونیشیا کے صدر سے ملاقات، دفاعی تعاون بڑھانے کا اعادہ، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکورٹی پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور انڈونیشیا کا دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم کا اعادہ۔ انڈونیشیا کے صدر نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ ISBR کے مطابق صدر انڈونیشیا نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا۔ ملاقات میں تربیت، انسداد دہشت گردی اور استعداد کار میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ہم آئین و قانون کے تحت اپنی جدوجہد کرتے ہیں۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم سے عدالتوں کو مفلوج کیا گیا۔ جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم 26ویں اور 27ویں ترمیم ختم کر دیں گے۔ PTI رہنما اسد کیسر کہتے ہیں، جب ایگزیکٹو جج تعینات کرے گا اور ان کی مرضی سے فیصلے ہوں گے تو عوام کو انصاف کیسے ملے گا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں عدالتیں آزاد ہوں۔ جب انصاف کا نظام کمپرومائز ہو جائے تو پھر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ وکلاء آئین و قانون انصاف کے لیے کھڑے ہوں۔ وفاقی وزراء بانی PTI کے خلاف جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ قابل مذمت ہے۔ پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ وہ جعلی طور پر آئے ہیں۔ جو لوگ سمجھ رہے ہیں PTI ختم ہو جائے گی، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اڈیالہ کا قیدی اس وقت الطاف حسین پارٹ 2 بن چکا۔ بانی PTI نے آئین شکنی کی۔ فتنہ خان کی سیاست اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظیم بخاری کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان کے لیے ہر اچھی خبر فتنہ فساد کے لیے بری خبر ہے۔ PTI کے دور حکومت میں پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار تھا۔ آج پوری دنیا کے سربراہان مملکت پاکستان کے دورے کر رہے ہیں۔ دھمکیاں دینے والا آج مظلوم بنا بیٹھا ہے۔ PTI نے IMF کو خطوط لکھے تھے۔ سہیل آفریدی کو پتہ ہی نہیں 5300 ارب ہوتا کیا ہے۔ وہ جلسے میں کرپشن کی بات کر رہے تھے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، نفرت کی سیاست کسی کے حق میں بہتر نہیں۔ PTI اپنے رویے پر نظر ثانی کرے۔ سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معیشت بہتر نہیں ہوگی۔ بانی PTI نے بات چیت کو سیاست سے نکال دیا۔ خیبر پختونخوا کا مقدمہ اڈیالہ میں نہیں، سرکاری اداروں میں لڑیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم گنڈی کا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو مشورہ۔ نیوز کانفرنس میں کہا، اڈیالہ میں بیٹھے شخص کی سزا ڈی چوک نہیں عدالتوں سے معاف ہوگی۔ سب لوگ اڈیالہ کے باہر ہوتے ہیں۔ صوبے کا نظام درم برم ہے۔ امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ صوبے میں شام کو گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ امن و امان کی بہتر صورتحال صوبائی حکومت کی ترجیح ہونی چاہیے۔ امن کے بغیر ترقی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت آج بھی ان سے مذاکرات کی بات کرتی ہے۔ امن خراب کرنے والے ہمارے بچوں کے دشمن ہیں۔ وفاق کے ساتھ دلیل اور دلائل کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے والوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پیٹرول مہنگا ہوگا، آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا منافع بڑھے گا، عوام مزید ٹیکس بھریں گے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور ڈیلرز کے مارجن میں اضافے کی منظوری دے دی۔ پیٹرولیم قیمتوں پر فی لیٹر ₹2.56 تک اضافی بوجھ صارفین ادا کریں گے۔ مارجن میں اضافے کا ₹1.28 فی لیٹر کا بوجھ فوری طور پر عوام پر منتقل کر دیا جائے گا۔ پیٹرول پر OMC مارجن میں ₹1.22 تک اضافہ کیا جائے گا۔ ECC نے ڈیلرز اور OMCs کے مارجن میں 5 سے 10% تک اضافے کی منظوری دی۔ بجلی صارفین خبردار، بجلی ایک بار پھر مہنگی، ٹیرف میں بڑا اضافہ متوقع، بوجھ صارفین پر پڑے گا۔ گردشی قرض ختم کرنے کے لیے حکومت نے نیا پلان تیار کر دیا۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ کر کے بوجھ صارفین پر منتقل کیا جائے گا۔ IMF کو بھی بجلی ٹیرف میں اضافے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ مالی سال 2024-25 میں سرکولر ڈیٹ کا حجم 1614 ارب تھا۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان وزارتی سطح پر مذاکرات، دونوں ممالک کا اسٹریٹجک ترقیاتی مذاکرات کو سالانہ بنیادوں پر ادارہ جاتی شکل دینے پر اتفاق۔
ترجمان اقتصادی امور کے مطابق 2017 کے بعد دوبارہ وزارتی سطح پر ترقیاتی مذاکرات ہوئے۔ وزیر اقتصادی امور احد چیمہ نے برطانیہ کی دیرینہ معاونت سیلاب کے دوران فراہم کی گئی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ برطانیہ کی جانب سے پاکستان کی مالیاتی اصلاحات اور مسابقت میں اضافے کے لیے جاری کوششوں کو سراہا۔ ایبٹ آباد میں لیڈی ڈاکٹر وردہ مشتاق قتل کیس میں GIT بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی منظوری سے مراسلہ چیف سیکرٹری کو ارسال۔ GIT کی صوبائی حکومت کے سینئر سول افسر کے سپرد کرنے کی تجویز۔ GIT میں CTD اسپیشل برانچ ایبٹ آباد پولیس اور پروسیکیوشن کی ملک کی سفارش۔ معروف یوٹیوبر رجب بٹ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ عدالت نے آج تک ان کی حفاظتی ضمانت منظور کر رکھی ہے۔ برطانیہ نے پاکستانی یوٹیوبر رجب بٹ کو ملک بدر کیا۔ رجب بٹ کی ملک بدری کی وجہ ان کا برطانوی ویزے کی منسوخی بنا۔ رجب بٹ کے خلاف حالیہ قانونی مقدمات کو ویزا اپلیکیشن میں ظاہر نہ کرنے پر ان کا ویزا منسوخ کیا گیا۔ رجب بٹ کے وکیل کا کہنا ہے یوٹیوبر کو برطانیہ سے ڈیپورٹ نہیں کیا گیا، اپنی مرضی سے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ پنجاب میں کینسر اور دل کے مریضوں کے مفت علاج کے لیے خصوصی کارڈ لانے کا فیصلہ۔ علاج کا مکمل خرچ حکومت ادا کرے گی۔ ہر مریض CM اسپیشل انیشیٹو کارڈ کے ذریعے 10 لاکھ تک کے علاج کی صورت حاصل کرے گا۔ مریم نواز نے اسٹروک فالج کے بروقت علاج کے لیے پروگرام پلان طلب کر لیا۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا 31 جنوری تک فعال کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ پنجاب کے 57 بڑے اسپتالوں کی OPD میں 2.5 کروڑ اور ایمرجنسی میں 1 کروڑ 62 لاکھ مریضوں کا علاج کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پنجاب میں زرعی ترقیاتی کے لیے اعلیٰ سطح اجلاس۔ پنجاب حکومت کا چین کے ساتھ زرعی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ کسانوں کو 250 ارب روپے کے قرضے جاری۔ وسائل کی کمی امن کے قیام میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے عام اجلاس سے خطاب۔ کہا صوبائی حکومت پوری سنجیدگی سے امن و امان کے قیام پر کام کر رہی ہے۔ CTD کے 186 ڈیٹیکٹیوز کو 638 مستقل فیلڈ آپریٹرز میں تبدیل کرنے کی منظوری۔ پشاور میں نئے CTD ریجنل ہیڈ کوارٹرز کے قیام کی بھی منظوری۔ اجلاس میں 21 اضلاع میں CTD دفاتر کی تعمیر کا منجمد ترقیاتی منصوبہ بحال کرنے کا فیصلہ۔ 4 ارب 30 کروڑ روپے لاگت سے ضلعی سطح پر CTD کی توسیع کی جائے گی۔ CTD کی گاڑیوں، اسلحہ اور جدید آلات کی فراہمی کے لیے 7 ارب 70 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 15 فروری کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا۔ کاغذات نامزدگی 22 تا 27 دسمبر جمع ہوں گے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال 30 دسمبر تا 3 جنوری ہوگی۔ امیدواروں کو انتخابی نشانات 16 جنوری کو الاٹ ہوں گے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میں بلدیاتی انتخابات میں DRO ہوں گے۔ اسلام آباد کے 125 یونین کونسلز میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی قانون 2015 کے مطابق انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔